اگر آپ نے احادیث پڑھی ہیں جو دجال سے متعلقہ ہیں پھر آپ کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس سے ایک شخص پوچھے گا کہ کیا تو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا کر سکتا ہوں، وہ اس کے بھائی کو زندہ کرے گا۔ تو وہاں حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہی شخص ہوگا؟ فرمایا اس کی مثال ہوگا۔ یہ وقت آنا ہے، یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ کلوننگ ہونی ہے، وقت آنا ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہونی ہے، عمریں بڑھائی جائیں گی، وزن کم کیے جائیں گے، طاقت بڑھائی جائے گی۔ یہ سب ہونا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، دجال کی علامات میں سے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر بھی ہم جس طرح تجویز کرتے ہیں نا، تو جو کسی کے ٹیمپرامنٹ میں جرائم یا غصہ یا شدت ہوتی ہے نا، اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جینز کو ہی آپریٹ کرتے ہیں یہ ذکر اللہ کے، اور وہ سائنسی طریقے پر اس کو کر لیں گے۔ کیونکہ یہ دیکھیں قیامت کب آئے گی، کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ جب ایک شخص یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تب قیامت آئے گی۔ تو اس سٹیج پہ انسان جا رہا ہے ٹریول کر کے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، کلیم اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب دجال وہ دجال سے کہے گا تو پھر قتل کر اسے، اور وہ تیسری دفعہ اس کے بھائی کو قتل نہ کر سکے گا، تو قتل ہی نہیں کر سکے گا، زندہ کہاں سے کرے گا؟ لیمیٹیشن ہے، جیسے شیطان کی لیمیٹیشن ہے، انسان کی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ پیروی رسول کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا، تو میرے آقا کے پاؤں تو معراج پہ بھی گئے۔ پیروی جو کمرے والے کے فٹ پرنٹ جہاں پہ لگے ہیں وہاں تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ پیروی کریں۔ وظیفہ کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، قابو کرنا ہے، حمزاد قابو کرنا ہے، فلانی کڑی قابو کرنی ہے، فلانا منڈا قابو کرنا ہے، وہ ہوتا ہے وظیفہ۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ نے قرآن میں 2 باتیں ذکر کے لیے کی کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ ذکر کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کئی طریقوں سے۔ نماز ذکر ہے، تلاوت قرآن ذکر ہے، اللہ کے ناموں کو پکارنا ذکر ہے، اسماء الہیہ کا پریکٹس کرنا، صبغت اللہ ہونا ذکر ہے۔ سب سے جو اعلیٰ معیار ہے ذکر کا وہ ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا۔ وہ صفات جو ایک مخلوق اپنا سکتی ہے، ان صفات کو اپنا لینا جو مخلوق اپنا سکتی ہے۔ اب اللہ خالق ہے، ہم خالق نہیں ہیں، اللہ اکبر ہے، ہم کبر والے نہیں ہیں، مگر اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ مہربانی کر سکتے ہیں، آپ کسی کی غلطی معاف کر سکتے ہیں، آپ اللہ رزق دینے والا ہے، آپ بھی کسی کو رزق دے سکتے ہیں، اللہ عزت دینے والا ہے، آپ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، اللہ عیب چھپانے والا ہے، آپ کسی کے عیب چھپا سکتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے، اسماء الہیہ کا پریکٹس کرنا، صبغت اللہ ہونا، یہ بھی ذکر۔ اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو صبغت اللہ ہو، اللہ کے رنگ میں رنگا جائے۔ باخدا آپ کو بتاؤں، میں نے کوئی علم نہیں پڑھا اس بارے میں، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی طب کی نہیں پڑھی، کوئی ہومیوپیتھک کی نہیں پڑھی، کوئی ایلوپیتھک کی نہیں پڑھی۔ میں نے آج تک کسی کو وہ چیز نہیں دی جو مجھ پہ وارد نہ ہوتی ہو۔ کسی کا نسخہ میں نے نہیں لکھا، کیونکہ میں طبیب یا ہومیوپیتھ یا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں اگر کوئی چیز لکھوں گا تو وہ جرم میں آ جائے گی۔ جو مجھے اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہے، الہام ہوتی ہے، وہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک تسلسل چل پڑا ہے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا فیض یاب ہو۔